السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیم سٹون ان اسلام. کہ آیا کہ جیم سٹون کی اسلام میں پہننا جائز بھی ہے یا نہیں. مختلف علماء کرام نے مختلف فتوے دیے ہیں، لیکن میں اپنی ایک رائے پیش کروں گا. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اگر اختلاف بھی کریں تو اچھے الفاظ میں اختلاف کریں. بیسیکلی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے وہ یوز لیس نہیں ہے بنائی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ یا نقصان ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو صرف اس میں یہی ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سٹون پہنے ہیں، عقیق کا سٹون پہنا ہے. اس کی کوئی بھی اچھائی یا برائی کے حوالے سے اس کا ہمیں کوئی بھی حکم بظاہر تو نہیں ملتا. لیکن یہ بات اس میں کنفرم ہے کہ کوئی بھی چیز اگر یہ اس طرح آپ استعمال کرتے ہیں، وہ پتھر ہو یا دوائی ہو، یا یہ سمجھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آپ کو شفا دے گی، تو میرا یقین ہے کہ وہ آپ شرک کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ یقین کے ساتھ کوئی پتھر یا دوائی استعمال کرتے ہیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، اور یہ آپ ایز اے میڈیسن اسے یوز کر رہے ہیں صرف سٹون کو، کہ جو آپ کی بیماری ہے اس کے کو ریکٹیفائی کرے گی، تو وہ اس طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جیسے آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر آپ یہ وہ سمجھیں کہ یہ شفا جو ہے وہ ڈاکٹر نے ہی آپ کو دینی ہے، تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح جب آپ سٹون خریدتے ہیں تو سٹون سے آپ نے وابستگی وہ ظاہر کر دی ہے کہ جی سٹون نے ہی آپ کو فائدہ دینا ہے، تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر آپ یہ یقین رکھیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، اور یہ سٹون کے جو ہے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی وہ بیماری یا وہ مسئلہ حل کرے گا، تو وہ ایک الگ سینیریو ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ایسی شرکیہ بات یا نہیں ہے. اس میں بہت سی ویڈیوز میں مجھے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بعض علماء کرام یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جو سٹون بیچ رہا ہے وہ خود سٹون پہن کے جو ہے وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن جاتا. ایک نہیں، لاتعداد علماء کرام کی ویڈیو میں نے دیکھی جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا. اس اعتراض کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندہ اپنی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، اور ہر بندے نے مرنا بھی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس پہ انگلی اٹھائیں کہ وہ وہاں پہ کیوں نہیں ہے پہنچا، تو ہر ایک کا اپنا ایک وہ لیول ہے، اس نے وہاں تک وہ رہنا ہوتا. اسی طرح بہت سے جو ہیں وہ بزرگ ایسے وہ گزرے ہیں، بہت بہت بڑے نام لاہور میں ایسے موجود ہیں کہ جن کی اپنی اولاد نرینہ نہیں ہے ہوئی، لیکن لوگ کل بھی ان کے پاس آتے تھے اپنے کیس لے کر، اور آج بھی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے درباروں وغیرہ پہ جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، یا ویسے ہی چادر چڑھانے کے لیے. پھر ایسے بزرگ یا علماء دین کے نام ہیں ملتے جن کی اپنی شادیاں نہیں ہوئیں، لیکن دین کے اسلام کو پھیلانے میں ان کی بے قدر خدمات ہیں. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو دین کا آدھا حصہ تو پھر ادھورا رہ گیا. یہ اعتراض بھی کوئی بندہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو بہت سے علماء کرام نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ جنہوں نے وہ فتویٰ دیا ہے شرک کا. تو اگر ہم اس کی سائنٹیفکلی بات کریں تو اب تو سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ سٹونز کی جو ہے وہ اہمیت وہ ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی، اور یہ انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں سائنٹیفکلی. ٹھیک ہے، دوسری طرف اگر ہم وہ حالی علماء کرام کے فتووں کی بات کریں تو انہوں نے پہلے بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے نا فتوے دیے کہ جو وہ اب خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط وہ فتوے تھے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہار شریعت وہ کتاب ہے، جو لوگ وہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بہار شریعت میں فتویٰ موجود ہے کہ اسپیکر پہ اذان دینا مکروہ ہے. تو اس کا مطلب وہ اسپیکر پہ اذان دینا مکروہ ہے، تو اس اذان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوا، یا اسپیکر پہ جو اذان بڑھائی جاتی ہے. لیکن یہ پرانا فتویٰ تھا، اب کوئی ایسا فتویٰ موجود وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے جو لوگ بیان سنتے ہیں وہ دیکھیں تو پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کوئی ویڈیو نہیں بنواتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ویڈیو بنوانا جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے وہ ویڈیو نہیں بنواتے تھے. جو لوگ ان کے بیان سنتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. لیکن اگر اب کے دور میں دیکھا جائے تو آج کل جو ہے سب سے زیادہ ویڈیوز ہی جو ہیں وہ مولانا طارق صاحب کی ہیں. تو اس لیے یہ اختلاف جو ہے ابھی تو علماء کرام کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس کی تحقیق بڑھ رہی ہے اس میں وہ آرام آرام سے اس کے حق میں ان کے فتوے آتے جا رہے ہیں. لیکن ٹائم لگے گا، لیکن ضرور انہیں اس کا یقین ہوگا. ایک آخری بات کیا ہے کہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی سی رائے ختم کروں گا
کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے چیز جو ہے نا وہ بے فائدہ نہیں پیدا وہ کی، اس کا کوئی نہ کوئی نفع یا نقصان یا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ جدید ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو جو ہے رنگوں کے ذریعے جو ہے علاج بڑا زیادہ وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے رنگوں سے علاج کرنا۔ تو اب یہ اس کا طریقہ کار کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اب وہ سائنس کو سمجھ آتی جا رہی ہے تو یہ اس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح حجامے کرنا اب بھی سنت میں ہے، لیکن اس کا رواج بھی چھوٹ گیا، وہ ہوا تھا، تو اب دوبارہ اس کی طرف بھی لوگ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں اس کی طرف بھی۔ اسی طرح اگر جو کوئی بندہ یہ انکاری کرتا ہے کہ جی سٹونز کا کوئی نہیں ہے فائدہ یا کوئی بھی اس کی نہیں ہے وقت، تو میرے خیال میں تو وہ اللہ کی جو ہے نا قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کہ اپنے رب کی نعمت کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور کچھ نہیں۔ باقی اگر آپ لوگ اپنے جو ہیں وہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹ دیں، اگر نہیں بھی پسند آئی تب بھی اپنے کمنٹ دیں، لیکن اچھے الفاظ کا چناؤ کریں اس میں۔ شکریہ۔